علم کو ہر سو عام کریں ہم، روشن اپنا نام کریں ہم، رب زدنی علما۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جس نے انسانیت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ وہ طبیب بھی تھا، معلم بھی، رہنما بھی، اور پاکستانی قوم کا محسن بھی۔ نام ہے حکیم محمد سعید۔ کتاب بھی عجیب دوست ہوتی ہے، نہ شکایت کرتی ہے نہ تھکتی ہے، بس خاموشی سے انسان کا ساتھ دیتی رہتی ہے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو انسانیت کی خدمت کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آپ تھکتے نہیں ہیں حکیم صاحب؟ جی میں دیکھ رہا ہوں، صبح سے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں۔ جناب، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ تھکاتا نہیں، طاقت دیتا ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، کیا ایک اکیلا شخص ایک وقت میں اتنے سارے لوگوں کا سہارا بن سکتا ہے؟ نیت صاف ہو تو ایک انسان بھی ہزاروں لوگوں کے کام آ سکتا ہے۔ میرے دوست، دوا دینا تو آسان ہے لیکن امید دینا مشکل ضرور ہے۔ ہاں، لیکن یہ پوری توانائی کے ساتھ مایوس انسان کو زندگی کی طرف لاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری ہر بات، ہر رویہ کسی کے دل کو سہارا دے۔ لوگ آپ کو صرف حکیم ہی نہیں بلکہ محسن پاکستان بھی کہتے ہیں۔ میرا ملک میری پہچان ہے، میرا دین میری خدمت ہے۔ جب تک سانس ہے میں اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وہ گھر میں ایک مہرباں بزرگ تھے، دوستوں کے لیے اخلاص و محبت کا پیکر تھے اور عام لوگوں کے لیے شفقت کی تصویر تھے۔ اپنے ہوں یا پرائے، سب کے لیے شفقت و محبت ان کی فطرت کا حصہ تھی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا آپ کو معلوم ہے اس سال ہمدرد یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے بہت زیادہ تعداد میں درخواستیں آئی ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم کی پیاس ابھی بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ تعلیم پاکستانی عوام کے سوچ کے دریچے کھولے گی اور ان میں شعور اجاگر ہوگا۔ سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا فلاحی کام کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے، بدنیت لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جو کام اللہ کے لیے ہو اس میں نقصان نہیں، برکت ہوتی ہے۔ اگر میرا مقصد اپنی شہرت حاصل کرنا ہوتا تو ڈر بھی لگتا، لیکن میں تو صرف خدمت کر رہا ہوں۔ آؤ میرے بچوں۔ تھکن بہت تھی، مگر سایہ شجر میں اگر میں بیٹھتا تو کئی خواب دفن ہو جاتے۔ قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہیں، اور حکیم صاحب نے کردار سے نسلیں سنواری، ان کو بحیثیت پاکستانی قوم کے ان کے مقاصد اور حقوق سے روشناس کرایا۔ حکیم صاحب نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک عظیم منصوبہ مدینۃ الحکمہ، جس کا خواب مقام ابراہیم میں دیکھا، جس کا خواب انہوں نے مقام ابراہیم میں دیکھا، اور ان کو اپنی کوشش سے فعال بھی ہو گیا، اور
اور ان کی کوشش سے یہ بہت جلد فعال بھی ہو گیا. لوگ متوجہ ہونے لگے اور آپ کی بات سننے لگے. اور یہی بات دشمنوں کو اتنی بری لگی کہ وہ اس آواز کو خاموش کرانے میں حد سے گزر گئے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ حکیم صاحب کی سوچ لوگوں کے دل و دماغ میں بس چکی ہے. وہ شہید ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوداں ہو گئے. بد نیت شخص ان کے جسم کو ختم کرنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن ان کے وجود کا لمس افکار اور تعلیمات کو نہ مٹا سکا. ان کے سپرد خاک ہو جانے سے ان کی کوششیں رائگاں نہیں ہوئیں، بلکہ اس ایک شمع نے بجھتے بجھتے اپنے پیچھے کئی دیے روشن کر دیے. حکیم صاحب کا مشن علم، خدمت، سچائی. ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. قوم کے اصل ہیرو وہ ہوتے ہیں جو جسم سے جدا ہو کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں، اور حکیم صاحب انہی میں سے ایک ہیں. وہ جس پہ رات ستارے لیے اترتی ہے، وہ جس پہ رات ستارے لیے اترتی ہے، وہ ایک ہستی دعا ہی دعا ہمارے لیے. دیے جلائے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دیے جلائے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس کی یاد، اس کی وفا ہمارے لیے.